बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो घर में 4 निशानियां जाहिर होती हैं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला इससे राजी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियां जाहिर होती हैं। वो 4 निशानियां कौन सी हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। उन्होंने अल्लाह पाक से फरमाया राजी होने की निशानी क्या है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ मेरे राजी होने की पहले अलामत ये है कि मैं इसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना इस बंदे से अल्लाह ताला राजी है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है और अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाता है और उस बेटी का निकाह करके इसको रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी हूँ, इतना खुश होता हूँ कि इस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब व किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से इरशाद फरमाया ऐ मेरे साहबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वो अपनी तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक़्मा इन्हें खिलाकर तीनों बेटियों जवान करे, जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के बाद यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके इसको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, वो तीनों बेटियों का बाप, और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात सुनाई रही। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हों वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूलल्लाह जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे एक दूसरी उंगली के साथ जुड़े। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। या रसूलल्लाह, इस नेमत से मैं तुम्हें रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि फरमाया ऐ मेरे साहबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों न हो, अगर वो हलाल का लुक़्मा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देकर इसका निकाह करके करेगा, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तू रो क्यों रही हो। तो फिर वो कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नेमत से रह गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो वो शख्स कहने लगा या रसूलल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, तो फिर मैंने तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है। तो शख्स ने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, मेरी बहन है। तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक़्मा डालो, यानी इससे हलाल खिलाओ, अपनी बहन परवरिश करो, इसको दीन की तालीम दो और इसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक इसका निकाह करके इसे रुखसत कर दो, तो कसम रब्बुल जलाल की क़यामत के दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, तो और मैं जन्नत में
ایسے ہوں گے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے، میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلیوں کے ہاتھ سے نکال کر سخیوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور جب سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کے، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ہی ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، نہ خوش ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنے زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں یا ناخوش ہیں تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، ماں باپ راضی دارا، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسا موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستر سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوپہر آتا ہے تو دوسری کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص ہمیشہ راضی ہوتا ہوں۔ تو ناظرین، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، ایسا سمجھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھی ہے اور نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جیسے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہوتا ہے اسے دولت دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ دے دے، دنیا کے عیش و آرام دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں،
حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کے امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندہ ان میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے نوازتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا تو کسی دوسری دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔